بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نصری گرافکس، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں اردو ڈیزائنر ایپ کو استعمال کرنے کا مکمل طریقہ A to Z، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے بعد بھی ہمارا ایک کورس ڈیٹیل کے ساتھ آئے گا جس میں ہر ایک ٹول کے اوپر الگ الگ ویڈیو ہوگی، لیکن اس ویڈیو کے اندر ہم کمپلیٹ اردو ڈیزائنر کو سیکھنے والے ہیں۔ آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے، اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو آپ نے اس کو بھی سبسکرائب کر لینا ہے، کیونکہ اردو ڈیزائنر اور اس کے علاوہ ڈیزائننگ اس چینل کے اوپر آپ کو سکھائی جائے گی، اور فوٹو ایڈیٹنگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، اور اس کے علاوہ آن لائن ارننگ یوٹیوب کے حوالے سے اور آن لائن ٹیچنگ کے حوالے سے ڈیفرنٹ ٹائپ کی انفارمیشن آپ کو ملتی رہے گی انشاءاللہ۔ تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اردو ڈیزائنر ایپ کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، پلے اسٹور کے اوپر آ جانا ہے، اور یہاں پر آپ نے سمپلی سرچ کرنا ہے اردو ڈیزائنر، ٹھیک ہے۔ اردو ڈیزائنر آپ سرچ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ والی ایپ آ جاتی ہے فرسٹ ہی، تو یہ آپ نے اپنے پاس انسٹال کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے پاس پہلے سے انسٹال ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، اسے اوپن کر لیتے ہیں۔ تو جب ہم اردو ڈیزائنر ایپ کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آتا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر آپ کے پاس لاگ ان کا آپشن ہوتا ہے، اوپر آپ یہاں سے لاگ ان بھی کر سکتے ہیں، اور لاگ ان ہونا بھی ضروری ہے آج کل، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایپ آپ جو ہے آن لائن یوز کر سکتے ہیں، آف لائن یوز نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر سب سے پہلے آپ کو نیو ڈیزائن کا آپشن ملتا ہے، یہ ہم سیکھتے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا دوسرے جو آپشنز آ رہے ہیں ان کا انٹروڈکشن کرا دوں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر آن لائن ڈیزائن کا آپشن ملتا ہے، یہاں پر آن لائن ڈیزائنز وغیرہ مل جاتے ہیں۔ تو نیکسٹ جو ہمارا آگے کورس آئے گا اس میں ڈیٹیل سے ہر چیز انشاءاللہ سمجھائی جائے گی، لیکن اس میں بھی کمپلیٹ سکھانے والا ہوں، لیکن اتنی ڈیٹیل تو نہیں ہو سکتی ہے، ظاہر ہے۔ تو خیر، آپ کو یہاں پر آن لائن ڈیزائنز مل جاتے ہیں جو اردو ڈیزائنر کے اوپر اپلوڈ ہوتے ہیں، ان کو آپ یہاں سے لے کر یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر نیکسٹ جو دوسری ویڈیو آنے والی ہے وہ کمپلیٹ، اس کے اندر میں آپ کو آن لائن ڈیزائن سے ڈیزائن لے کر اپنے لیے بنانے کا طریقہ انشاءاللہ سکھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہے مائی ڈیزائنز، ٹھیک ہے۔ مائی ڈیزائن کا مطلب کیا ہوتا ہے، جو آپ ڈیزائن وغیرہ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے ڈیزائن یہاں پر سیو ہوتے ہیں، جو آپ نے اردو ڈیزائنر میں پہلے سے بنائے ہوتے ہیں، یا آپ پھر بنا رہے ہوتے ہیں، کہیں چلے جاتے ہیں تو وہ آپ کے یہاں پر آپ کو ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر یہ آپ کو مقابلہ کا آپشن ملتا ہے، یہاں پر اردو ڈیزائنر کی طرف سے مقابلہ ہوتا ہے ڈیزائنز کا بعض اوقات، تو وہ آپ یہاں پر اپلوڈ کرتے ہیں، تو اس کو بھی بعد میں ہم ڈیٹیل سے سیکھیں گے۔ بہرحال یہاں پر مقابلے وغیرہ کا سیکشن ہے، تو یہاں پر مقابلہ جات ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ٹیوٹوریل مل جاتے ہیں اردو ڈیزائنر کے حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو آپشن ملتا ہے جی مائی فولڈر والا۔ مائی فولڈر میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ڈیزائن بنا رہے ہوتے ہیں وہاں پر آپ کے پاس ایکسپورٹ وغیرہ کا آپشن ہوتا ہے، جو ڈیزائن آپ بناتے ہیں وہ یہاں پر ایکسپورٹ ہو جاتا ہے، تو وہ آپ کسی دوسرے ڈیزائن میں اگر ایڈ کرنا چاہتے ہوتے ہیں تو وہاں سے آپ جو ہے آسانی سے ایڈ کر سکتے ہیں، وہ میں آپ کو آگے چل کر سکھاتا ہوں۔ اس کے علاوہ نیچے آپ کے پاس اردو کا آپشن بھی ہے، آپ یہاں سے اردو لگا سکتے ہیں، اور ہیلپ کا آپشن ہے۔ ہیلپ کا مطلب آپ اگر ان کے ساتھ رابطہ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پریمیم کا آپشن ہے، پریمیم پیکیج یہاں سے آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم آگے چلتے ہیں، یہاں پر ہم نیو ڈیزائن کے اوپر کلک کرتے ہیں۔ نیو ڈیزائن کے اوپر جب ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس طرح کا انٹرفیس آتا ہے، اور ہمیں مختلف ریشوز دیے جاتے ہیں، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، اور بزنس کارڈ، بک کور وغیرہ، یہ کچھ جو معروف ہیں، سی وی وغیرہ، تو یہ آپ کو پہلے سے ریشو بنائے ملتے ہیں، وگرنہ آپ یہاں سے اپنا ریشو بنا سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ اپنا ریشو جو ہے لکھ سکتے ہیں، جتنا پکسل میں چاہیے آپ کو، انچز میں چاہیے، فٹ میں چاہیے، ملی میٹر میں چاہیے، یا میٹر میں چاہیے، جیسے بھی چاہیے وہ آپ لکھ کر یہاں پر جو ہے کریٹ کسٹم سائز کے اوپر کلک کر لیتے ہیں۔ یا اگر ان میں سے کوئی لینا ہے تو جو لینا ہو اس کے اوپر آپ سمپل جو ہے یہاں پر کلک کریں گے تو وہ سائز آپ کے پاس اوپن ہو کے آ جائے گا، جیسے میں نے یہ 1x1 سائز لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سائز آپ کے سامنے ہمارا آ چکا ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر اب میں نے سارے ٹولز آپ کو سمجھانے ہیں، ٹولز کیا ہیں۔ نیچے ایک تو آ رہا ہے ایڈ نیو پر کلک کرتے ہیں، یہ والے آپشنز آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ریسائز پیپر کے، غلطی سے آپ نے کوئی اور سائز لے لیا، آپ سائز چینج کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ ڈیزائن بنا رہے تھے، بعد میں آپ کا جو ہے موڈ بن گیا کہ سائز چینج کر لیتے ہیں، یا کسٹمر کہتا ہے تو وہ ریسائز کے اوپر کلک کر کے آپ پھر سے یہاں سے سائز چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرانسپیرنٹ بی جی ہے، یہاں پر اگر آپ بیک گراؤنڈ میں کچھ نہیں لگانا چاہتے تو ٹرانسپیرنٹ بی جی پر کلک کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بی جی کلر ہے، یہاں پر آپ کے پاس آپ بیک گراؤنڈ کا کلر جو ہے چینج کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی رکھنا چاہتے ہیں، بی جی کلر پر کلک کر کے اسے آپ جو ہے کلر دے لیں گے، ٹھیک ہے۔
تو یہاں پر ہم جو ہے اب ایڈ نیو پر کلک کرتے ہیں۔ ایڈ نیو پر جب ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس گیلری کا آپشن ہوتا ہے۔ گیلری کا مطلب یعنی آپ گیلری سے کچھ بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر میں نے یہ ایک جو ہے پک لے لی ہے گیلری سے، ٹھیک ہے۔ تو گیلری سے آپ اسی طرح کچھ بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ لے لیں گے۔ اور دوسرا آپشن آپ کے پاس آ رہا ہے یہاں پر آن لائن پک کا، یہاں پر کلک کرتے ہیں۔ اگر آپ نے آن لائن کوئی پک جو ہے ڈاؤن لوڈ کر کے ایڈ کرنی ہے تو وہ آپ اردو ڈیزائنر کے اندر رہتے ہوئے یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم فوڈ سرچ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ فوڈ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر مختلف فوڈز کی پکس آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کوئی چیز بھی سرچ کرتے ہیں وہ آپ کو یہاں سے مل جاتی ہے، مختلف کیٹیگریز بھی مل جاتی ہیں۔ جو چیز آپ اپنے ڈیزائن میں ایڈ کرنا چاہیں وہ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر دیں گے، یا کوئی بیک گراؤنڈ وغیرہ جیسے یہاں پر خوبصورت ٹائپ کے آ رہے ہیں۔ تو جو کچھ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آن لائن یہیں اردو ڈیزائنر میں رہتے ہوئے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مائی فولڈر کا آپشن ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا جو ڈیزائن آپ کے موجود ہوتے ہیں پہلے سے بنائے ہوتے ہیں یا ایکسپورٹ کیے ہوتے ہیں تو وہ مائی ڈیزائن میں موجود ہوتے ہیں۔ یہاں پر مائی ڈیزائن پر کلک کر کے آپ ان پر چلے جاتے ہیں اور فنگر سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کا وہ ڈیزائن یہیں پہ ایڈ ہو جاتا ہے اسی ڈیزائن کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو یہ مائی فولڈر ہے۔ اس کے علاوہ ایڈ ٹیکسٹ ہے۔ ایڈ ٹیکسٹ کا مطلب ہے یہاں سے آپ اپنا ٹیکسٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے ڈیزائن کے اندر۔ مثال کے طور پر میں نے لکھ لیا جی نصری گرافکس، ٹھیک ہے۔ اس کو ادھر کر لیا، نصری گرافکس لکھ لیا، یہ دیکھیں جی، ٹھیک ہے۔ یہ ایڈ ٹیکسٹ ہو گیا۔ اور اس کے بعد پیج بارڈر ہے، یہاں پر آپ کو پیج کے لیے بارڈر مل جاتے ہیں۔ آپ یہ جو آپ کے پاس آ رہے ہیں سٹار والے یہ پریمیم ہوتے ہیں، پریمیم کا پیکج ہو تو تب آپ یوز کر سکتے ہیں۔ پریمیم کیا ہے، کس چیز کے لیے ہوتا ہے، کیا کیا اس کے فائدے ہیں، یہ ایک الگ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آگے سیکھیں گے۔ تو یہاں پر اگر پریمیم پیکج نہیں ہے تو یہ بغیر سٹار والے جو ہیں یہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے یہ والا اپلائی کر لیا اور یہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، اور اس کے یہاں سے کلر دیتے ہیں تو یہ ایڈ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ڈن کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا اب پیج بارڈر۔ اس کے علاوہ ڈرا کا آپشن ہے، یہاں پر آپ آتے ہیں تو یہاں پر کلر کا آپشن ملتا ہے، کس کلر کا ڈرا دینا چاہتے ہیں آپ۔ ہم ریڈ کلر سلیکٹ کیا، اور اس کے علاوہ سائز آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ کتنے ایک سائز کا وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ سائز کر لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ برش ہے، کس ٹائپ کا آپ برش یوز کرنا چاہتے ہیں تو برش آپ سلیکٹ کر لیں گے۔ پھر آپ فنگر کے ساتھ یوں کریں گے، یہ جی ہمارا ہو گیا، ڈرا ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح اس کو آپ اگر ایڈ کرنا چاہتے ہیں ڈیزائن کے اوپر تو ڈن پر کلک کر دیں گے، اگر نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہاں پر کلیئر پر کلک کر دیں گے۔ اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈن پر کلک کیا، تو ڈن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر اس کو آپ پھر سے اس کا کلر جو ہے چینج کر سکتے ہیں اگر ضرورت پڑے، جس طرح یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ بہرحال اب آگے ہم چلتے ہیں تو ہمارے پاس ٹیبل کا آپشن ہے۔ اگر آپ نے یہاں پر کوئی رزلٹ کارڈ وغیرہ بنانے ہوتے ہیں تو وہ آپ ٹیبل کے اوپر آ جاتے ہیں، اور یہاں پر یہ ایک الگ کمپلیٹ پروسیس ہے، یہ بھی آئندہ ہم انشاءاللہ وہ جو ڈیٹیل کے ساتھ کورس آئے گا اس میں سیکھنے والے ہیں۔ تو یہاں پر آپ یہ رزلٹ وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر شیپس کا آپشن ملتا ہے۔ اچھا جی، یہاں پر آپ کے پاس جو ہے ڈیفرنٹ ٹائپ کی شیپس آ جاتی ہیں۔ آپ یہاں پر آتے ہیں تو ہر طرح کی شیپس آپ کو مل جاتی ہیں، مختلف کیٹیگریز اوپر بھی بنی ہوئی ہیں، آپ دیکھ لیں، ایموجی ہے، اور اسی طرح سوشل میڈیا والا وغیرہ، لیبل، پاکستان، ایلیمنٹس، ایروز، یہ آپ جو چیز لینا چاہیں وہی والی آپ کو جو ہے یہاں سے مل جاتی ہے، ہر طرح کی شیپس مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پر اسلامک اشتہارات وغیرہ کے اوپر یہ شیپس ایڈ ہوتی ہیں، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ شیپس وغیرہ لے لیتے ہیں، کیسے لیتے ہیں، یہ بس کلک کرتے ہیں تو آپ کی شیپ یہاں پر پہنچ گئی، پھر آپ اس کی سیٹنگ کرتے ہیں جو کہ آگے ہم سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کو ہم بہرحال فی الحال رہنے دیتے ہیں، چلیں۔ یہ اسی طرح آپ کوئی بھی شیپ لینا چاہتے ہیں، یہاں پر آئیکن لینا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کو ویسے نہیں پتہ ہے تو آپ کو جو چیز ضرورت ہے تو پھر آپ سرچ کر لیں گے۔ مثال کے طور پر آئیکن چاہیے تو میں نے سرچ کر لیے، یہاں پر سارے آئیکن آپ کے سامنے آ چکے ہیں، کوئی آئیکن بھی آپ لے کر ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ بھی آپ کو جو چیز چاہیے یہاں پر آپ دیکھ کر ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی ہماری شیپس، اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس بیک گراؤنڈ کا آپشن۔ یہاں پر ہر طرح کے آپ کو بیک گراؤنڈ مل جاتے ہیں، کوئی بھی آپ ڈیزائن بنا رہے ہیں اس کے لیے آپ کو جو ہے بیک گراؤنڈ چاہیے تو وہ آپ کو اردو ڈیزائنر کے اندر ہی مل جاتے ہیں، آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
اگر ہم اسلامک کی بات کریں تو اسلامک یہاں پر کیٹیگری آپ کے سامنے ویسے اوپر آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک طریقہ سکھا دیتا ہوں. یہاں پر آپ لکھتے ہیں پری میڈ. ٹھیک ہے، پری میڈ لکھتے ہیں تو یہاں پر یہ خاص کر اشتہارات کے لیے آپ کو اس طرح کے بیک گراؤنڈ مل جاتے ہیں. یہ آپ کی کافی رہنمائی ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ بھی آپ کو جس طرح کے جو ہے بیک گراؤنڈ چاہیے وہ آپ اوپر سے سرچ بھی کر سکتے ہیں، وغیرہ آپ یہاں پر کیٹیگریز وغیرہ دیکھ بھی سکتے ہیں اور ان میں سے پھر آپ دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر اسلامک سمپل جو پوسٹ ہوتی ہے اس کے بیک گراؤنڈ ہیں، فریم مل گئے، اور دوسری تیسری چیزیں یہاں پر یہ ایجوکیشن کے حوالے سے یہ سارے ہر طرح کے یعنی بیک گراؤنڈ آپ کو مل جاتے ہیں. آپ ویسے بھی دیکھ سکتے ہیں، اوپر سے سرچ بھی کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس ہو گیا جی پی این جی امیج کا آپشن. پی این جی امیج کا کیا مطلب ہے؟ پی این جی امیج کا مطلب یہ ہے کہ جس امیج کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا وہ والی امیجز آپ کو یہاں پر مل جاتی ہے. آپ کوئی بھی امیج جو ہے ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے لیں گے. جیسے یہ اسلامک ہو گئی، یہ اسلامک کیٹیگری ہم اوپن کر لیتے ہیں تو یہاں پر اسلامک امیجز آپ کو مل رہی ہیں، ان کے بیک گراؤنڈ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ جو بھی ایڈ کریں اس کا بیک گراؤنڈ یہاں پر نہیں ہوگا. مثال کے طور پر یہ میں نے آپ کو ایڈ کر کے دکھا دیا. ٹھیک ہے، یہ اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے آپ کے سامنے. تو یہ پی این جی امیج میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ پی این جی امیج سے تقریباً آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے. بہت کم چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو یہاں پر نہ ملیں، تو وہ ورنہ آپ کو یہاں پر ہر چیز مل جاتی ہے. وہ آپ سرچ کر کے بھی اوپر سے لے سکتے ہیں، اور ویسے بھی آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں جیسے جو چیز آپ کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، امیج کے علاوہ یہاں پر ایک آپشن ہمیں ملتا ہے لوگو کا. یہ چینج ہوتے رہتے ہیں، کبھی ایک چیز اوپر آ جاتی ہے، کبھی نیچے پہنچ جاتی ہے. یہ ہوتا رہتا ہے اردو ڈیزائنر میں. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک لوگو کا آپشن آپ کو ملتا ہے. اگر آپ نے کوئی لوگو وغیرہ بنانا ہو تو وہ بھی آپ کو یہاں پر ہر طرح کے جو ہے مل جاتے ہیں. آپ ان کو ایڈٹ وغیرہ کر کے نیم وغیرہ ایڈ کر کے جو ہے کسٹمر کو اچھا خاصا لوگو بھی موبائل کے اوپر اردو ڈیزائنر ایپ میں رہتے ہوئے بنا کر دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو چاہیے ویسا ہی آپ بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو سب دکھائی دے رہے ہیں، ورنہ اوپر آپ سرچ کر لیتے ہیں، ورنہ آپ کیٹیگریز اوپن کرتے جائیں گے. یہاں پر آپ کو کیٹیگریز کے حساب سے یہ چیزیں ملتی جائیں گی. جہاں جہاں سٹار ہوگا یہ آپ تب یوز کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس پیکیج ہو پریمیم کا، ورنہ آپ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ایسے آپ کو مل جاتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک آپشن رہ گیا، وہ ہے یہ اسپیشل ٹیکسٹ والا. اسپیشل ٹیکسٹ کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر آپ کو اسپیشل ٹیکسٹ مل جاتے ہیں، مطلب جو کہ ویسے فونٹس وغیرہ میں نہیں موجود ہوتے ہیں، اسپیشلی یہاں پر بنے ہوتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پر بھی تقریباً آپ کو ہر طرح کے ٹیکسٹ مل جاتے ہیں، اور اوپر آپ کو ان کی کیٹیگریز بھی دکھائی دے رہی ہوں گی، آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ نیچے آپ آ جائیں، ایسے آپ کو مل جاتے ہیں، اور آپ یہاں پر جو ہے سرچ بھی کر سکتے ہیں. اوپر آپ کے پاس سرچ کا آپشن ہوتا ہے. مثال کے طور پر نماز. ٹھیک ہے، یہاں پر نماز سرچ کیا تو یہ نماز کے حوالے سے جتنے اسپیشل ٹیکسٹ تھے وہ جو ہیں آپ کے سامنے آ چکے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم نے اپلائی کر دیا تو یہ آ گیا یہاں پر. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ جو کچھ بھی تھا یہ تقریباً میں نے آپ کو سارا کچھ سمجھا دیا. اب میں کیا کرتا ہوں، ان چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ کچھ ہلکی ہو جائیں، اور یہاں پر آپ کو کچھ سمجھ میں آگے جو کچھ ہم سمجھنے والے ہیں، جو کچھ ہم سیکھنے والے ہیں. تو اب یہ کچھ اس طرح سے ہو گیا. اچھا، اب ہم کیا کرنے والے ہیں؟ اب ہمیں ٹیکسٹ ایڈ کرنے، مثال کے طور پر ٹیکسٹ ہم نے ایڈ کیا ہے. اس کے ساتھ جو ٹولز ہوتے ہیں یہ ہم سیکھنے والے ہیں. اس کے ساتھ کیا کیا ٹول آتے ہیں؟ نمبر 1 یہاں پر آپ کے پاس ڈیلیٹ کا آپشن آتا ہے. یہ جو ٹیکسٹ سلیکٹ ہے اس کو آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. اور نمبر 2 سائز کا آپشن ہے، سائز اس کا چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں یہاں سے آپ. اور نمبر 3 اسٹروک کا آپشن ہے. اسٹروک کا مطلب بارڈر کا آپشن ہے، وہ بارڈر آپ دیتے ہیں تو اسے آپ پھر بارڈر کو ریموو بھی کر سکتے ہیں، اسے رینڈملی کلر بھی دے سکتے ہیں اس طرح. اور یہاں سے ویسے بھی آپ کلر سلیکٹ کر کے دے سکتے ہیں، اور گریڈینٹ کلر سے بھی اسے کلر دے سکتے ہیں، اور اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں، کم زیادہ کر سکتے ہیں کہ کتنا ایک بارڈر آپ دینا چاہتے ہیں وہ وڈتھ سے آپ یہاں سے کم زیادہ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی آپ کو آپشنز یہاں پر کچھ مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا آپ کے پاس، یہ اوپر آپشنز آتے ہیں. اور اسٹروک کے بعد آپ کے پاس یہ شیڈو کا آپشن ہے. شیڈو مطلب یہ جو سایہ ہوتا ہے،
ٹیکسٹ کو جب ہم نے سایہ دینا ہوتا ہے تو وہ ہم یہاں سے دے لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ اسے ہم کتنا اوپر نیچے کس طرف رکھنا چاہتے ہیں، اسے ہم سافٹنس اس کی کیا رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسے بھی ریموو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، رینڈملی اس کو کلر دینا چاہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہ اوپر والے آپشن ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایڈٹ ہے، اگر ہم اس ٹیکسٹ میں کچھ کم زیادہ کرنا چاہتے ہیں، ایڈٹ پر کلک کر کے دوبارہ ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اس کا فونٹ چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اردو ڈیزائنر کی یہ خوبی ہے کہ آپ کو یہاں پر بہت زیادہ فونٹس مل جاتے ہیں، یہ آپ فونٹ دے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی آپ دینا چاہیں تو خوبصورت ٹائپ کے مل جاتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو جسٹ سکھا دیے۔ تو اس کے بعد آپ کو یہاں پر کلر بھی مل جاتے ہیں کہ آپ کلر اس کا چینج کرنا چاہتے ہیں، ٹیکسٹ کا جو بھی رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد گریڈینٹ سے کلر ہے، گریڈینٹ سے اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ گریڈینٹ سے ڈیفرنٹ کلر مطلب دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ دے لیتے ہیں۔ گریڈینٹ یہ ہم نے سلیکٹ کیا تو یہاں پر بھی آپ کو اس کی کوئی سیٹنگ مل جاتی ہے، یہ اس طرح سے کر سکتے ہیں جس حساب سے آپ چاہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، ایڈوانس سیٹنگ بھی ہیں، یہاں سے بھی آپ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑی کر سکتے ہیں جس طرف آپ اپنا کلر رکھنا چاہتے ہیں اس طرح، ٹھیک ہے۔ اور آگے چلتے ہیں جی، ملٹی ٹیکسٹ۔ ملٹی ٹیکسٹ کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ ٹیکسٹ ہیں، آپ ایک لفظ کو جو ہے الگ فونٹ دینا چاہتے ہیں یا الگ کلر دینا چاہتے ہیں، دوسرے کو الگ دینا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ میں نثری کو دے رہا ہوں، یہ نثری سلیکٹ ہے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کا سائز بھی آپ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں، ایک لفظ آپ نے بڑا رکھنا ہے دوسرا چھوٹا، اسی طرح اسٹروک بھی دے سکتے ہیں، فونٹ بھی یہاں پر الگ الگ کر کے مطلب آپ چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جو ہے جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں جی، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کا وہ بھی ہم نے چینج کر دیا، اسٹروک اپنا، ہاں اسٹروک بارڈر، تو یہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے معاملات۔ اور اس کے بعد آپ ڈن پر کلک کر دیں گے۔ اس کے بعد سٹائل کا آپشن ہے کہ اس کے اندر ٹیکسٹ کے اندر کوئی سٹائل اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ سٹائل مطلب ایسے اپلائی کرتے ہیں، یہ آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ اس طرح سے سٹائل ہو گیا جی، اور سٹائل پھر سے ریموو نہیں ہوتا ہے لیکن ہم اوپر انڈو سے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارا سٹائل ختم ہو جائے۔ تو یہ چیز ہو گئی جی سٹائل۔ اس کے بعد پیٹرن ہے، آپ اس میں کوئی پیٹرن ایڈ کرنا چاہتے ہیں ٹیکسٹ میں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو پیٹرن ہوتا ہے یہ آپ یہاں سے پھر سے مطلب کلیئر کر سکتے ہیں، اور گیلری سے بھی کوئی پک لے کے اس کا پیٹرن آپ پک کے اندر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ اس طرف کس طرف آپ ٹیکسٹ کو رکھنا چاہتے ہیں، اس طرف رکھنا چاہتے ہیں، اس طرف رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ نیچے لائن دینا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ مختلف ٹائپ کی حرکتیں کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے ہو گیا۔ یہ کلر میں نے چینج ادھر سے کیے ہیں تو اس لیے یہ کچھ اس طرح سے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ٹیکسٹ بیجیے، اگر آپ جو اپنا ٹیکسٹ ہے اسے الگ سے بیک گراؤنڈ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں جیسے یہاں پر آ رہا ہے۔ خیر، یہ میں کوئی خاص ڈیزائن نہیں بنانا سکھا رہا ہوں، فی الحال یہ چیزیں آپ کو سکھا رہا ہوں، اسے آپ کلیئر بھی کر سکتے ہیں، پھر اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں، اور بکس لائن وغیرہ بھی اس کی جو ہے سیٹ کر سکتے ہیں۔ اور ٹیکسٹ بیجی ہو گیا۔ اس کے بعد بلٹ لائن ہے، اگر آپ بلٹس دینا چاہتے ہیں اس طرح کی جیسے یہ لائنوں کے شروع میں دیا ہوتا ہے تو یہ بھی آپ مختلف لائنیں جب زیادہ ہوتی ہیں تو یہ بھی آپ دے سکتے ہیں یہاں پر۔ تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں جی، یہ دے لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بلٹ ہو گیا۔ اور اس کے بعد ورڈ سپیس ہے کہ ورڈ کے درمیان اگر آپ سپیس کم زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر اگر زیادہ لائنیں ہوں تو لائن سپیس کا آپشن بھی ہوتا ہے، لائنوں کے اندر آپ وقفہ کم زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ ورڈ کو الگ الگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ الگ الگ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ جو چیزیں تھیں ہماری الگ ہو گئی ہیں۔ خیر، ان کو میں ایک بار ڈیلیٹ کر دیتا ہوں کہ پھر اچھا جی، یہ ٹیکسٹ ہے تو آگے ہمارے پاس کون سے آپشن رہتے ہیں؟ آگے اسکیو کا ہے، یہ ادھر ادھر آپ اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، اس طرح اس طرح جس طرح وہ سٹائلش بناتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے اس کے ساتھ حرکتیں کر سکتے ہیں۔ خیر، ہم نے کوئی خاص نہیں کرنی ہے فی الحال۔ تو اس کے بعد ٹرانسفارم اسے آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، وہ کچھ اس طرح سے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے جو ہے نہیں کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس آپشن آتا ہے کنورٹ ٹو شیپ۔ اگر آپ اسے شیپ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ شیپ میں بھی کر سکتے ہیں، پھر آپ کے اس کے ساتھ ٹیکسٹ والے معاملات نہیں کر سکتے ہیں۔
اسی طرح آپ اسے رجسٹر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، پھر آپ جو ہے اسے ٹیکسٹ والے معاملات اس کے ساتھ نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح آپ جو ہے رینڈم کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح، مطلب رینڈم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلک کرتے جائیں، یہاں پر کلر وغیرہ بدلتے جائیں گے، جو آپ کو اچھا لگے وہ پھر رہنے دیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے ہو گیا۔ تو یہاں پر یہ ٹیکسٹ کے سارے ٹول آپ نے سیکھ لیے ہیں۔ اس کے بعد اب یہ امیج میں نے ایڈ کی ہوئی تھی، امیج کے ٹول بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اوپر یہ ڈیلیٹ، ریسائز اور بارڈر، شیڈو، یہ سارے ایک جیسے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈپلیکیٹ ہے، اگر آپ اس کی ڈپلیکیٹ لینا چاہتے ہیں تو یہ ایک ڈپلیکیٹ لے لیتے ہیں۔ میں اس کو فی الحال آپ کو بتا دیا، ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اوپیسٹی کا آپشن بھی ہوتا ہے، اس کی اوپیسٹی آپ کم زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں پر۔ اس کے علاوہ نیچے آپ کے پاس ریپلیس کا آپشن ہے کہ آپ یہاں پر کلک کر کے اس کی جگہ اور امیج لینا چاہتے ہیں گیلری سے تو وہ بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریموو بیک گراؤنڈ ہے، تو یہ اس کے لیے بھی پریمیم کا پیکیج ضروری ہے، اور وگرنہ آپ یہاں سے بیک گراؤنڈ ریموو نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اسے کلر دینا چاہتے ہیں، یوں ایک کلر میں بدلنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میں ریموو کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ اس کی برائٹنیس کم زیادہ وغیرہ، تو یہاں پر آپ اس کے کلر وغیرہ یہ چیزیں جو ہے سیٹ کر سکتے ہیں۔ وہ کوئی امیج ہو تو اس طرح کی، جس طرح میں نے امیج لی ہوئی ہے، اس کو تو یہاں کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، وگرنہ جو ہے آپ کر سکتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں اس کے ساتھ کچھ نہیں کر رہا، آپ یہاں سے برائٹنیس اور کنٹراسٹ وغیرہ یہ کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کراپ کا آپشن ہے، کوئی سا کراپ کرنا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپلائی کراپ پر کلک کر دیا تو یہ کٹ ہو گیا وہ والا حصہ۔ اس کے بعد سٹائل کا آپشن ہے، اس میں آپ کوئی سٹائل اپلائی کرنا چاہتے ہیں جیسے ٹیکسٹ میں کرتے تھے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، ہم نے نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد اسی طرح اریزر اسے کرنا چاہتے ہیں، اس کا کوئی حصہ یوں فنگر کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، برش یہاں پر سلیکٹ کر لیں گے جیسا آپ کا دل کرے، تو پھر اس کے اسے اریز کریں گے اور پھر ایڈ ٹو ڈیزائن کر دیں گے تو یہ اریز ہو گیا ہے، اور یہ ایک الگ سے اس کی ڈپلیکیٹ اریز ہو کے آ گئی ہے، اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے جی آپ کے پاس آؤٹ لائن کا آپشن۔ آؤٹ لائن کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی دراصل اپنا اس ٹائپ کا ہوتا ہے، جیسے بارڈر ہوتا ہے یہ بھی ویسا ہی آپشن ہے۔ جب کبھی ہم ایسی امیج ایڈ کرتے ہیں جو کہ پہلے سے پی این جی ہوتی ہے تو اس کو آؤٹ لائن سے ہم جا کر دیتے ہیں، ورنہ بارڈر سے ہم اسے بارڈر نہیں دے سکتے ہیں، وہ صحیح سے نہیں آتا ہے۔ یہاں پر آؤٹ لائن سے آ کر اسے بارڈر دیتے ہیں، وہ اس کو کلر بھی دے سکتے ہیں، اور اسے یہاں پر اس طرح کی پک ہوتی تو آپ کو سمجھ آتی، اس کا سائز بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہ بہرحال اسے سافٹ بھی کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اسے ریموو بھی کر سکتے ہیں، تو اسے ہم نے ریموو کر دیا۔ تو یہ اگر اس طرح کی امیج ہوگی تو یہ آسانی سے سمجھ آئے گا۔ اس کے علاوہ فیدر، یہ جو امیج کو گول ٹائپ کیا ہوتا ہے، یہ آپ اس کی پوزیشن سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کا سائز سیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ جو امیج ہوتی ہے بعض اوقات گول ٹائپ بنی ہوتی ہے تو وہ یہاں پر فیدر سے آ کر کرتے ہیں، ہم اسے فی الحال یہاں سے ریموو کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ایمبوز کا آپشن ہے، یہ ٹیکسٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے زیادہ تر، یہ یہاں پر موجود ہے، یہاں پر اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انر شیڈو ہے، یہ بھی ٹیکسٹ کے لیے یوز ہوتا ہے جب ہم ٹیکسٹ کو کنورٹ ٹو شیپ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ ریموو کلر ہے، ریموو کلر کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر کلر پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر کلر سلیکٹ کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہم نے یہ کلر ریموو کرنا ہے تو یہ ریموو کلر کیا اور یہاں سے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر اگر ایک کلر ہوگا تو وہ اس طرح ریموو ہو جائے گا، جو کلر آپ پکچر میں سے کوئی ایک اگر ریموو کرنا چاہتے ہیں تو وہ ریموو ہو جائے گا۔ یہ کیونکہ ایک طرح کا نہیں ہے تو اس لیے صحیح سے نہیں ہو رہا ہے ریموو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن آتا ہے جی ایکسٹرا فلٹر، یہاں پر یہ اس کا کلر اس طرح سے کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے، جیسے آپ کے سامنے یہ ہو رہا ہے۔ یہ اگر پورا بنا بنایا ڈیزائن ہے، اس کا آپ کلر اس طرح سے چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ یہاں پر اس طرح کے آپ کو فلٹر ملتے ہیں، یہ چینج ہوتا رہتا ہے، اور اسے آپ ریموو بھی کر سکتے ہیں۔ میں اسے ریموو کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اسے ریموو کر دیا۔ اور اس کے بعد رجسٹر ایفیکٹ ہے، جو ایفیکٹ ہم نے اس میں اپلائی کیے ہوئے انہیں ہم رجسٹر کر سکتے ہیں کہ وہ رجسٹر ہو جائیں گے اس میں، مطلب مستقل ایڈ ہو جائیں گے، پھر وہ ختم نہیں ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ ایس کیو جو ٹیڑھا میڑھا کرنے والا یہ معاملہ بھی اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے آپشن ہم نے سمجھ لیے۔ اب اوپر والے آپشن سمجھتے ہیں۔ یہاں پر لیئر کا آپشن ہے، لیئر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو چیزیں ہم نے ایڈ کر رکھی ہیں وہ یہاں پر موجود ہوتی ہیں۔
اگر آپ ایک کو حرکت دے رہے ہیں تو دوسری چیز حرکت میں آتی ہے، وہ آپ اسے لاک کر دیں۔ میں نے امیج کو لاک کر دیا، اب یہ سلیکٹ نہیں ہو رہی آپ کے سامنے، وہ ٹیکسٹ سلیکٹ ہو رہا ہے۔ ٹیکسٹ کو لاک کر دیا، ٹیکسٹ سلیکٹ نہیں ہو رہا، اب یہ امیج یہ سلیکٹ ہو رہا ہے، یہ شیپ جو ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ اس کو بھی لاک کر دیتے ہیں تو کچھ بھی ہمارا سلیکٹ نہیں ہوگا۔ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایک چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں تو دوسری چیز سلیکٹ ہو جاتی ہے، تو وہ آپ یہاں سے لاک کر سکتے ہیں۔ کوئی چیز اضافی ہے اسے ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہائیڈ پر کلک کریں گے، وہ ہائیڈ ہو جائے گی۔ اور اگر آپ ڈیفرنٹ چیزیں سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ اسے سلیکٹ کر سکتے ہیں، سلیکٹ کر کے انہیں گروپ کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر ایک چیز کو کلک کر کے آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اور ایکسپورٹ کی ہوئی چیز آپ کی وہاں پر موجود ہوتی ہے اپنا جو میں نے آپ کو بتایا ہے مائی فولڈر کے اندر۔ اس کے علاوہ جی آپ کے پاس یہاں پر بلینڈ کا آپشن ہے۔ بلینڈ مطلب آپ نے کوئی چیز جو ہے، اس کو ہم رہنے دیتے ہیں، اس کو کر لیتے ہیں۔ بلینڈ کا آپشن ہے، یہ بیک گراؤنڈ میں اس طرح مرج کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ بلینڈ کر سکتے ہیں جس طرح یہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے ہم نارمل رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ٹیکسٹ وغیرہ ہوتا ہے اسے ہم سینٹر میں رکھتے ہیں، یا اس طرف رکھتے ہیں، اس طرف رکھتے ہیں۔ جو چیز ہمارے پاس سلیکٹ ہو تو اس کے ساتھ ہم اس طرح کے معاملات کر سکتے ہیں۔ اسے اوپر نیچے کرنا چاہیں، اس کی سائڈ تبدیل کرنا چاہیں تو وہ یہاں پر آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ موو کا آپشن ہے کہ آپ یہاں سے آہستہ آہستہ چیز موو کرنا چاہتے ہیں، فنگر کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انڈو کا آپشن ہے کہ غلطی سے ایک ہاتھ لگ گیا، وہ کوئی چیز ڈیلیٹ ہو گئی یا کچھ ہو گیا تو ایک بار یہاں پر آپ انڈو بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ سارے ٹولز ہم نے سمجھ لیے۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، یہاں پر سیو کا ہمارے پاس آپشن آتا ہے، تو اوپر یہ سیو کا آپشن ہے، یہاں پر سوشل میڈیا پر کلک کیا، اور نیچے یہاں پر JPG جو ہے سلیکٹ ہے۔ اگر آپ نے پرنٹ وغیرہ کرنا ہو تو پھر PDF سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کا ریزولوشن فل کر دیتے ہیں اور پھر سیو پر کلک کرتے ہیں۔ اور یہ سیو ہوتا نہیں ہے کیونکہ ابھی پریمیم کا پیکج نہیں ہے، پریمیم کا پیکج ہوگا تو تب آپ کر سکتے ہیں، وگرنہ آپ ان میں سے کوئی کر سکتے ہیں، جو بھی کریں اس کا ریزولوشن فل کرنا ہے تاکہ وہ آپ کی امیج صحیح ہو، ٹھیک ہے، مطلب صاف ہو، کلیئر ہو۔ اس کے بعد سیو پر کلک کرتے ہیں تو یہ جو ڈیزائن آپ نے بنایا ہوگا وہ سیو ہو جائے گا۔ مکمل اردو ڈیزائنر ایپ کو استعمال کرنے کا مکمل طریقہ سیکھ لیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم آن لائن ڈیزائن سے یہاں پر مطلب کوئی بھی ڈیزائن یہاں سے لے کر ایڈٹ کرنے کا، اپنے لیے بنانے کا طریقہ سیکھیں گے مکمل، کہ کیسے آپ آسانی سے یہاں پر کوئی ڈیزائن لے کر اپنے لیے بنا سکتے ہیں، جیسے یہ اشتہار وغیرہ ہیں، یہ اپنے لیے کیسے آپ بنا سکتے ہیں تھوڑی سی محنت کر کے۔ تو امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔